بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو صاحب مقام محمود اور صاحب مقام کعبہ و قوسین ہیں۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آج کے اسپیشل ایپیسوڈ میں خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 دسمبر 2020 ہے اور ایک ایسا ہی دسمبر تھا 16 دسمبر 2014 جب آرمی پبلک اسکول پشاور پر دہشت گردی کا خوفناک حملہ کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں 140 معصوم، غیور اور شہید بچے طلبہ کی شہادت کو آج ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرا، چونکہ ایک ماں ہوں، اور میرا سارا پیار، میرا سارا دلار، میرا سارا لاڈ ان بچوں کے نام ہے جو اس سانحے میں شہید ہو گئے۔ اور قاتل کا جو چہرہ تھا نامرادی اس کے رخ پر قیامت تک کے لیے لکھ دی گئی، کیونکہ کلمہ وہ بھی پڑھ رہے تھے، کلمہ یہ بھی پڑھ رہے تھے۔ وہ کلمہ پڑھ کر یزیدی ہو گئے اور یہ کلمہ پڑھ کر حسینی ہو گئے۔ نامرادی رخ قاتل پہ لکھی رہتی ہے، نامرادی رخ قاتل پہ لکھی رہتی ہے، خون کا داغ مٹایا بھی نہیں جا سکتا، خون کا داغ مٹایا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ امن انتہائی اہم ہے ان بنیادی امور میں سے جن میں سے کوئی بھی معاشرہ کامیابی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اسی کی بدولت انسانی زندگی خوشحال اور پرسکون بن سکتی ہے۔ دین اسلام نے سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا ہے وہ قیام امن ہی ہے۔ اسلام نے قیام امن کو ہر چیز پر ترجیح دی ہے اور فرمایا ہے کہ امن معاشرے کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ امن کو سمجھا جائے کہ امن کیا ہے۔ امن ایسی کیفیت ہے جس میں ڈر اور خوف نہ ہو، سکون ہو، چین ہو، اطمینان ہو، آرام ہو اور صلح ہی صلح ہو۔ امن کا ماحول ایسا ہو جہاں حالات معمولات بغیر تشدد کے حل ہو رہے ہوں۔ ان معصوم بچوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے امن کی خاطر، خوشحال معاشرے کی خاطر جو قربانیوں کی داستان رقم کی ہے، ان کو اگر دیکھا جائے تو آج کے یہ دسمبر کی ٹھنڈی شامیں، ایک بار پھر سے یہ ٹھنڈی شامیں، یہ ٹھنڈی لاشیں سوال کرتی ہیں، تم سے اپنے لہو کا حساب مانگتی ہیں۔ جاتے ہوئے ان بچوں نے اپنی ماؤں سے کیا خوب کہا ہوگا کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور بھی۔ شہیدوں کی یہ داستان ہے اور پاکستان شہیدوں کی وجہ سے قائم ہے۔ شہید پھولوں کی داستان سدا رہے گی، علم و دانش کی پہچان، کیونکہ یہ علم اور دانش کی پہچان بن گئے یہ بچے۔ یہ تو جنت کے پھول تھے، ارے ظالموں تم نے تو سارا باغ ہی جلا دیا۔ اور کیا عجیب بات ہے کہ کتنے کمال کے بچے تھے۔ آنے والی زندگی کے سارے دسمبر بھیگے کر گئے، کیونکہ آج جب ہم ان کو یاد کر رہے ہیں تو ہماری آنکھیں ان کی یاد میں آنسو بہا رہی ہیں، اور یہ ٹھنڈی شامیں ہمارے آنسوؤں سے، ہماری ان ماؤں کے آنسوؤں کی وجہ سے گرم ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف یہ معصوم بچے ہم سے یہ سوال کرتے بھی نظر آتے ہیں، ہمیں ایک خوشخبری دیتے بھی نظر آتے ہیں کہ ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہمارا خون اس مٹی کے رنگ میں شامل ہے۔ بے شک ان معصوموں کا یہ خون اس کی آبیاری کے لیے، اس ملک پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور امن کے لیے ایک ایسا بنیاد بن کر ساری دنیا کے سامنے آیا کہ دنیا لرز گئی۔ ایسا یہ ہولناک دن تھا کہ جب دعائیں ہو رہی تھیں کہ نازل کر اب عیسیٰ کو، اب بھیج خدایا مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ ہاں معصوم بچوں، ہم آپ کو نہیں بھولے، وہ ظلم نہیں بھولے، شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے۔ بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے کہ تم لوگوں نے اپنی معصوم جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہم بڑوں کو اور بڑے بڑے شہداء کے سروں کو فخر سے بلند کر دیا۔ مائیں دروازے تکتے رہ گئیں، بچے اسکول سے سیدھے جنت چلے گئے۔ وہ جنت کتنی حسین ہوگی، وہ ماؤں کی گود کتنی عظیم ہوگی کہ جب انہوں نے اس مٹی سے وفا کی قسم کھائی تھی، مٹی کی محبت میں
ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہ تھے۔ ابھی تو تم لوگوں کو زندگی کی بہت بہاریں دیکھنا تھیں، ابھی تو تم لوگوں نے بڑے ہونا تھا، لیکن بڑے ہو کر جو کام کرنے تھے وہ تو تم بہت چھوٹی عمر میں ہی کر گئے۔ بہت کمال کے بچے تھے تم، اتنے عظیم بچے کہ کوئی بھی قوم تم پر فخر کر سکتی ہے، اور یہ سرمایہ ایک مسلمان قوم کا ہی ہو سکتا ہے۔ 1965 میں جب اس وقت کے صدر ایوب خان نے کافر کو، جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس وقت کہا تھا تم نہیں جانتے کہ تم نے کس قوم کو للکارا ہے، اور اس قوم نے ثابت کر دیا 16 دسمبر 2014 کو پشاور کا وہ خوبصورت شہر جہاں خون بہہ رہا تھا، وہاں کے لوگوں نے جو قربانیوں کی داستانیں رقم کی، صبر، ہمت، استقامت کا جو مظاہرہ کیا، تو کربلا کا میدان یاد آ گیا کہ اپنے وطن کی خاطر، اپنے دین کی خاطر وطن کے دشمن اور دین کے دشمن کے خلاف سینہ سپر ہو گئی پوری قوم۔ تو ان لوگوں کو خراج تحسین ہے، سلام ہے ان بچوں کو، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کے لیے دعا ہے، ان کے والدین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور خوشحال اور پر امن معاشرے کا خواب انشاءاللہ جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ مزید تقویت حاصل کرے گا، کیونکہ یہ دشمن تھا جو معصوم بچوں سے لڑتا تھا۔ اگر آپ کو پروگرام دستک پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔